تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے. ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. اسی پر ہمارا ایمان ہے، اسی پر اعتماد اور بھروسہ ہے. اسی سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور ہم سب یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل و بے مثال ہے. نہ اس کی ذات کی حقیقت تک کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ اس کے کاموں کی حقیقت تک کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ اس کی صفات کی حقیقت تک کوئی پہنچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو بنایا. اس ساری کائنات جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، آج تک انسان اسی کائنات میں محنت، تگ و دو، صنعت، کاریگری کا عمل کرتی جا رہی ہے، اور ہر آئے دن اللہ کی مخلوق میں نئی سے نئی چیز بنا رہی ہے. ٹرانسپورٹ ہو یا دیگر میڈیا ہو، الیکٹرانک ہو، کوئی بھی چیز ہو، جس طرح ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں مادیت کے اعتبار سے، لیکن یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اس سے کوئی نئی چیز ایجاد کر لیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کریں گے
جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ نے فرمایا تھا، آج ایسی اجازت ہو گئی کہ میرے عزیز بھائیوں، جتنی بھی ایجادات ہو جائیں، انسان کہیں سے کہیں پہنچ جائے، کتنا بھی ترقی کر جائے، تیز دوڑ لے، زیادہ آسائش کے سامان پیدا کر لیں، صنعت و کاریگری میں ترقی کر جائے، فیکٹری بنا لیں، لیکن شرعی رہنمائی، وحی الہی، قرآن و سنت کی ضرورت قیامت تک انسان کو رہے گی، اور اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بغیر کامیابی کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے تاکہ انسان گمراہی سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائے، ہدایت کی روشنی کی طرف آ جائے، ناکامی سے کامیابی کی طرف آ جائے، اور اس اللہ کا راستہ ڈھونڈ لے، تلاش کر لے جو عزیز، حمید، تعریفوں والا ہے، سیدھا راستہ ہے، اس کو تلاش کر لے۔ انسان اپنی عقل سے دنیا کی ساری ایجادات کر سکتا ہے، نئی سے نئی ایجاد کر سکتا ہے، لیکن جس چیز سے انسان کی عقل قاصر ہے وہ وحی الہی کی روشنی اور اس کی ہدایت ہے۔ وہ انسان اپنی عقل سے نہ 1400 سال پہلے بنا سکتا تھا، نہ آج بنا سکتا ہے، نہ قیامت تک کر سکتا ہے۔ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے؟ انسان اپنی عقل سے اس کو نہیں پا سکتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحی الہی عطا فرمائی، قرآن و سنت کا علم عطا فرمایا ہے۔ آج ہم جو کچھ کریں، اگر اس میں وحی الہی شامل ہوگی تو ہم ترقی کریں گے، ہم دنیا میں بھی ترقی کریں گے، آخرت میں بھی ترقی کریں گے۔ آج ہم غیروں کی باتیں کرتے ہیں نا کہ فلاں ملک کامیاب ہے، فلاں کامیاب ہے، آپ دیکھیے وہ کس بات پہ کامیاب ہے؟ خواہشات نفس پر چلنے کی وجہ سے کامیاب ہوئے، بے حیائی کی وجہ سے کامیاب ہوئے، عریانی سے کامیاب ہوئے، مادر پدر آزاد ہونے سے کامیاب ہوئے؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے اپنی خواہشات، اپنے نفس کی پوجا جتنا دل چاہا کر لی۔ آج بھی ان لوگوں میں جن کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں، جو عقل مند ہیں، جو سمجھدار ہیں، ان کی ایک ہی تمنا ہے، کاش ہمیں وہ تعلیمات ہمیں مل جاتی، وہ رہنمائی، وہ معاشرہ جو قرآن نے بتایا، جو اسلام نے بتایا۔ تو مال و دولت، ظاہری اسباب تو ان کے پاس بہت تھے، تو دنیا میں وہ ظاہراً بھی کامیاب ہوتے، باطناً بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہوتے، آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وحی الہی کی دولت سے مالا مال فرمایا، قرآن و سنت کی ہدایات و روشنی عطا فرمائی۔ لیکن قرآن و سنت کی یہ ہدایات جہاں اہم ہے، وہاں ان کی حفاظت بھی اہم ہے، اور حفاظت اس کی کیسے ہوگی؟ جس طرح 1400 سال سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو نقل کرنا،
اور جو اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا اس کو نہ نقل کرنا۔ ہم اسلام کے پہلا جو دور تھا صحابہ اکرام کا دور، پہلا زمانہ، خیر القرون کا زمانہ، صحابہ اکرام کا زمانہ، جنہوں نے اس دین کی حفاظت کی اور ہم تک پہنچا دیا۔ لیکن ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، قرآن نے جن لوگوں کی صحبت کا بارہا ذکر فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، احادیث مبارکہ بھری پڑی ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی حضور کی معیت اور صحبت میں گزار دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں سے، احادیث سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، اپنے میرا ساتھ دینے میں اور مجھ پر مال خرچ کرنے میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان ابو بکر کا ہے۔ ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، بہترین نمونہ ہیں۔ اتنا احتیاط تھا اس زمانے میں، چونکہ لکھنے پڑھنے کی اسباب زیادہ نہیں تھے، کمپیوٹرائز دور نہیں تھا، لکھنے پڑھنے کاغذ تک نہیں تھا، ہڈیوں پر اور درخت کے چھلکوں پر لکھا جاتا تھا۔ تو احتیاط اتنی کی جاتی تھی کہ قرآن کریم کو الگ کاغذ پہ لکھا جاتا تھا، احادیث الگ لکھی جاتی تھی۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا لا تکتبوا عنی غیر القرآن، قرآن کے علاوہ مجھ سے نہیں لکھا کرو، اور جس نے لکھا اس کو مٹا دو۔ قرآن کے علاوہ جس نے لکھا ہے فَلْيَمْحُهُ، اس کو کیا کرو؟ مٹا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں مختلف زاویے میں کوئی بات کہا کرتے تھے، اس زاویے کو، اس تہ تک پہنچنا ضروری ہے حدیث کا مطلب سمجھنے کے لیے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں سے کہا تھا جو قرآن لکھا کرتے تھے، ان سے کہا تھا کہ نہیں بھائی تم قرآن الگ لکھا کرو، قرآن کے علاوہ جب میں تشریح کرتا ہوں، اس کی وضاحت کرتا ہوں، احادیث کے ذریعے سے اس کے بیان کرتا ہوں، تو وہ مت لکھو۔ اور یہ اس کے ساتھ لکھنے سے، جیسے تفسیر نہیں ہوتی، حدیث کتاب ہوتی ہے اس میں تفسیر، اوپر قرآن ہے نیچے ترجمہ ہے، تفسیر ہے، وضاحت ہے، یہ ترجمہ اور تفسیر لکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ جو میں اس کی تفسیر میں کوئی بات کہوں نا وہ مت لکھو، کیونکہ خلط ملط ہو جائے گا کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے۔ الگ سے حدیث لکھنے سے منع نہیں فرمایا، بے شمار احادیث سے ثابت ہے، بخاری مسلم تمام کتابوں سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام کے پاس احادیث کا لکھا ہوا ذخیرہ تھا، اور فرماتے تھے آپ سے، بلکہ خود کئی مرتبہ موقع پر فرمایا، بعض صحابہ نے کہا رسول اللہ مجھے یہ دعا یاد نہیں ہوگی، یہ حدیث مجھے یاد نہیں ہوگی، تو آپ سے فرماتے ہیں لکھ لو بھائی، لکھ کے دے دو، اس کو لکھ کے دے دو، یاد کرتا رہے گا۔ تو قرآن و حدیث کو خلط ملط کر کے لکھنے سے منع فرمایا تاکہ قرآن محفوظ رہے اور احادیث کی الگ محفوظ رہیں، اس کی حیثیت اور درجہ محفوظ رہیں۔ اور بعض صحابہ تو بہت بڑے بڑے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آگے نقل ہی نہیں کرتے تھے، یعنی سنتے تھے، خود عمل کرتے تھے، لیکن جو عام احادیث ہیں، عام ہدایات ہیں، سوائے جیسے نماز روزہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن عام احادیث نقل ہی نہیں کرتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ذرہ بھر کوئی لفظ نیچے اوپر نہ ہو جائے، کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سب سے زیادہ حضور کی صحبت میں رہے،
ذخیرہ احادیث میں چند سو احادیث ہیں، چند سو، اور حدیثیں نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زندگی کے صرف 3 سال حضور کی صحبت میں رہے ہیں، کچھ 3 سال سے زیادہ، اور اسی وقت اسلام لائے تھے آخری عمر میں، لیکن دن رات حضور کی صحبت میں رہتے اور پڑھتے، یہی اللہ نے ان کو، اور حافظہ بھی خصوصی اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا حضور کی دعا سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دے، مجھے بھولے نہیں۔ تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے پہ کچھ دم کیا اور پھر کہا یہ سینے سے لگا لو، میں نے سینے سے لگایا، پھر میری حالت ایسی ہو گئی کہ کان میں جو آواز آ جاتی یا آنکھوں سے جو چیز نظر آ جاتی بس وہ پیوست ہو جاتی تھی، تو میں چلتے پھرتے کانوں میں روئی ڈالتا تھا تاکہ اور ادھر ادھر کی آوازیں نہ آئیں، بھولتی نہیں تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ احادیث منقول ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہت کم احادیث ہیں۔ یعنی ایک طرف ابو بکر صدیق ہیں جو 23 سال حضور کی صحبت میں رہے، ان سے چند حدیثیں منقول ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، اور ایک طرف ابو بکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہزاروں احادیث منقول ہیں، سب سے زیادہ ان سے منقول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کوئی حدیث نقل کرتا تھا تو آپ فرماتے گواہ لاؤ، یعنی کس سے گواہ مانگ رہے ہیں؟ صحابہ سے، جن کی شان قرآن نے بیان کی، جو حضور کی صحبت میں رہے ہیں، جن کو قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں، اولئک هم المتقون، یہ متقی ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت پر ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ان کے ہم نے دلوں کا امتحان لیا اور نتیجہ تقوی میں 100% کامیاب ہیں۔ دل کا امتحان بھی تقوی میں لیا، اور لینے والے کون؟ رب العالمین۔ ظاہری اعتبار سے دکھلاوا تو انسان کر سکتا ہے، لیکن دل جب تک اندر سے نہیں بدلتا دکھلاوے نہیں چلتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے سامنے، دوسروں کے سامنے تمہیں بڑا اپنی عاجزی، انکساری، تقوی، پرہیزگاری، اخلاص، للہیت، خضوع اپنے مصنوعی بناوٹ سجاوٹ کر کے میں دکھا سکتا ہوں، جھک جاؤں گا، نیچے سر کر لوں گا کبھی۔ صحابہ میں یہ چیزیں نہیں تھیں، ظاہر کی بجائے باطن تھا۔ اس لیے ایک دفعہ کہتے جی ایک آدمی مسجد میں بیٹھا تھا بہت زیادہ سر جھکا کے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے پیچھے سے ذرا ہاتھ سے مارا اور کہا کہ تقوی سر جھکانے میں نہیں ہے، دل کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ اس لیے ظاہری تکلفات میں نہیں ہوتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں کا ہم نے تقوی، پیپر ان کا تقوی تھا، جس چیز میں امتحان تھا نا، فزکس ریاضی وغیرہ نہیں تھا، تقوی کا امتحان تھا، اور نتیجہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، جنت کا وعدہ ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ساری کائنات میں سب سے اولئک ہم خیر البریہ، ایسے باغات جو ہمیشہ وہاں رہیں گے اور نہریں بہتی ہوں گی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے صحابہ کے۔ لیکن ان سے بھی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حدیث سنتے تھے تو کہتے گواہ لاؤ دو، اگر اس حدیث پر تم نے گواہ نہ لائے تو میں تمہیں ماروں گا۔ اتنا احتیاط کرتے تھے صحابہ سے گواہ، اور خاص طور پر کوئی انوکھی حدیث جو پہلے سے سنی نہیں ہو، کوئی اکیلا کوئی آدمی بیان کر دیتا کہ جی میں نے سنی ہے، کہتے گواہ لاؤ، خاموش ہو جاؤ ورنہ۔ اس قدر احتیاط فرماتے تھے۔ لیکن ایک ہمارا حالت ہے کہ جی بس فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، میسنجر پہ، یوٹیوب پہ ساری احادیث آ چکی ہیں، بس سارا دین آ چکا ہے بھائی،
اور ادھر سے سنی اور ادھر سے ٹک کر کے 100 کو بھیج دیا، سارے گروپوں میں بھیج دیا، جو سنا بھیج دیا، وہ بھیج دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنے آگے بھیج دے، سنے آگے بیان کر دے، جو سنا آگے بیان، تحقیق ہی نہیں۔ اور پھر اس میڈیا پہ تو اتنی چیزیں آ چکی ہیں، ہر آدمی کہتا ہے جی میں ہی محدث ہوں، میں ہی مفسر ہوں، میں ہی فقیہ ہوں، میں ہی مجتہد ہوں، میری سمجھ۔ پھر ہم کہتے ہیں عجیب بات، آج تو میں نے عجیب بات پڑھی، اور لوگ فالوور اور ویور اور یہ پتہ نہیں کیا کیا یہ بڑھانے کے لیے انوکھی سے انوکھی بات، نئی سے نئی بات، جو 1400 سال پہلے، 1400 سال تک اہل علم کو معلوم نہیں، علماء کو معلوم نہیں، اور ویسے بھی ہمارا علماء سے تعلق نہیں، الا ماشاءاللہ، عموماً علماء سے تو ہمارا تعلق نہیں، نہ ہم نے پڑھا، نہ ان کے بعد بیٹھے، نہ ان کا درس سننا، نہ قرآن سننا، کوئی اس سے تعلق ہی نہیں، ہم تو سب پڑھے لکھے لوگ ہیں بزعم خود۔ دنیا تو بہت پڑھی لکھی ہے لیکن دین کی بات کر رہا ہوں، دین سے بہت دور ہے۔ اللہ اکبر، گاؤں دیہات کی بات نہیں کر رہا، آج پیسہ ہے اور بس ایک جذبہ ہے، بس ہم سب، مجھے سمجھ ہے بھائی، سب پتہ ہے۔ کل کی بات ہے، ہمارے نرسری کی ایک ہمارے دوست ہیں یہاں پہ، ابھی شاید ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کل بتایا کہ ایک آدمی عمرے پہ جا رہا تھا، ساری دنیا جاتی ہے، کوئی نئی بات تو نہیں، ماشاءاللہ جس کو اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ کل کی بات ہے، انہوں نے فرمایا ہمارا پڑوسی عمرے پہ گیا ہے، اور جس ٹیکسی میں یہاں سے ایئرپورٹ گیا ہے تو ٹیکسی والے نے کہا بھائی احرام وغیرہ کہتے وہ تو میں نے بیگ میں رکھ دیے ہیں، تو کہا بھائی باندھنا نہیں، ایئرپورٹ پہ باندھ لینا، یا وہ جو پہلے جاتا ہوگا ٹیکسی والا، کہتے نہیں وہ آرام سے مکہ جاؤں گا، ہوٹل میں سامان رکھوں گا، پھر مسجد عائشہ سے احرام باندھ دوں گا۔ اتنی جہالت، یعنی بس پیسے کو ہی دین سمجھ لیا کہ پیسہ ہے، ایئرپورٹ پہ ٹکٹ لے لیا اور چلا گیا بس۔ بھائی آپ کو شریعت معلوم نہیں، آپ عمرہ کرنے زندگی میں کبھی جا رہے ہیں تو آپ مسائل پوچھ کے جائیں نا، جہاں ہم اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں، شریعت پر عمل کرنے جا رہے ہیں۔ بھائی عمرہ کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اگر کسی نظر نہیں مانی تو سنت ہے، کر لیا تو ثواب ملتا ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن میقات سے بغیر احرام کے گزرنا حرام ہے، سخت گناہ ہے۔ اب وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بھائی شریعت میں میقات مقرر ہیں، یہاں سے جانا ہے۔ تو آج یہ ایک مصیبت ہمارے یہاں ہوئی ہے کہ ہم ہر بات نقل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس آدمی نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، یہ جان بوجھ کر ہے، آپ ڈاکٹر نہیں یہ آپریشن شروع کر دی جان بوجھ کر نہیں تو کیا ہے، آپ عالم نہیں ہیں، آپ نے علم کے لیے محنت نہیں کی، اور آپ نے صرف ایک الیکٹرانک چیز کو اس پہ اعتماد کر لیا۔ عجیب بات ہے، یعنی طب کے اندر ڈاکٹر کی بات کا اعتبار ہے، انجینئر کے اندر انجینئر کی بات کا اعتبار ہے، سائنس کے اندر سائنسدان کی بات کا اعتبار ہے، تو علم دین کے لیے علماء کی بات کا اعتبار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں، ہم میں سے ہر شخص بھائی وہ فیس بک پڑھ لے، فلاں پڑھ لے، بس دیکھ لو بھائی چلو۔ یہاں تک کہ بعض ایپس ایسے بنے ہوئے ہیں اسلام کے نام پر، مختلف ناموں پر، مطلب دین اسلام کی کوئی نہ کوئی نام رکھا ہوا ہے، ان میں وہ احادیث نقل کی ہوئی ہیں۔ انگریزوں کو تو یہ سب سے بہتر جگہ مل گئی نا، وہ احادیث نقل کی ہیں جو کتابوں میں ہے ہی نہیں۔ بخاری کے حوالے سے حدیث ہے، بخاری میں کوئی نہیں، مسلم کے حوالے سے حدیث ہے، مسلم میں کوئی نہیں، اور ہم
پڑھتے ہیں جی بس فلاں جگہ پہ لکھا، تحقیق تو کرو، یہ جو حوالہ لکھا ہے مسلم شریف فلاں، یہ ہے اس میں کتاب میں یا نہیں ہے؟ اور پھر اس کی تشریحات. چند دن پہلے میرے پاس ایک شخص نے ایک ویڈیو بھیجی، بہت سارے، ایک نے نہیں بہت سارے لوگوں نے بھیجی، کیونکہ یکدم جب وائرل ہوتی ہے نا تو چند لوگ جو علماء سے تعلق رکھتے ہیں، علماء پر اعتماد کرتے ہیں، وہ رابطہ کر لیتے ہیں، باقی تو ماشاءاللہ واہ واہ کرتے، واہ. ان کے ہاتھ میں بات آ گئی کہ اب مولویوں کے خلاف جو آدمی نقل کر رہا ہے وہ کسی جگہ کرسی پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ ان علماء نے ہمیں ہمیشہ دھوکہ دیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے جنازے میں بھی ہمیں معاف نہیں کیا، اور یہ جنازے میں بھی ہمیں مولوی دھوکہ دیتے ہیں. اور میں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مولوی حضرات نے آج تک ہمیں دعائے جنازہ، جنازے کی دعا سکھائی ہے نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، کہتے پوری دعا میں ایک لفظ بھی میت کے لیے نہیں ہے، پوری دعا میں ایک لفظ بھی میت کے لیے نہیں ہے. یہ تو اپنے لیے دعائیں ہیں بھائی، اوروں کے لیے دعائیں ہیں، میت کے لیے کوئی نہیں ہے. کہتے کتنا بڑا دھوکہ ہے. اب جس نے بھی سنا اس کے کان کھڑے ہو گئے، اور میں نے سنا تو میں نے اپنے سارے دوستوں کو بھیج دیا، انہوں نے سنا تو انہوں نے آگے اپنے دوستوں کو بھیج دیا. کسی نے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں. خدا کے بندے، جو شخص یہ بیان کر رہا ہے حقیقت میں نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد. دوسرے الفاظ میں وہ کہہ نہیں سکا، لیکن وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دھوکہ کیا ہے. کیونکہ یہ حدیث، ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. 1400 سال سے ساری امت اس حدیث کو پڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، جنازے میں اور بھی دعائیں آپ سب نے پڑھی ہیں، لیکن اس حدیث کے نہ پڑھنے پر کسی امام، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے ہاں یہ حدیث نہ تو ضعیف ہے، نہ کمزور ہے، نہ غلط ہے، نہ منسوخ ہے، کوئی بات نہیں. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جی مولویوں نے آج تک ہم سے دھوکہ کیا. اور جو سنتا ہے، خاص طور پر ہمیں تو مولویوں کے خلاف بات ملے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ واہ بھائی بڑی بات مل گئی. اب دوسرا لفظ اس کا ہے میتنا، اللہم اغفر لحینا و میت. میت تو آپ اردو میں بھی سمجھتے نا بھائی، کوئی بھی مر جائے تو آپ کہتے ہیں میت کہاں ہے. بھائی مرد مر جائے تب بھی آپ کہتے ہیں میت کہاں ہے، اور عورت مر جائے تو بھائی ہمارے اردو میں میت ہی بولتے ہیں نا بھائی. کہاں ہے بھائی؟ میت سرد خانے میں ہے، مرد ہو یا عورت ہو. اردو میں بھی میت بولتے ہیں، عربی میں بھی میت بولتے ہیں. کہتے ہیں جی اب اس کا جواب دینے کے لیے کہتا ہے، جہالت کی انتہا دیکھیں. کہتے ہیں جی یہ میتنا کا لفظ ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی گرامر کے اعتبار سے انگریزی میں ماضی کیا کہتے ہیں؟ پاسٹ. یہ پاسٹ کا صیغہ ہے بھائی، یہ ماضی کا صیغہ ہے. یعنی جاہل، جہالت در جہالت. میت یہ نام ہے، یہ ماضی، پاسٹ، فیوچر وغیرہ نہیں ہے. یہ نام ہے، اسم ہے، اسم. جیسے مسجد یہ اسم ہے، یہ ماضی مضارع نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میت مردے کو کہتے ہیں، جس معنی میں آپ اردو میں میت کہتے ہیں عربی میں بھی میت کہتے ہیں. دوسرا لفظ میت کہہ دو. اور پھر حدیث ہے بھائی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو بات ہی ختم ہو گئی. آپ کون ہوتے ہو دھوکہ کہنے والے؟ اور پھر ہم آگے نقل کرتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر اس حدیث میں تو جو آگے الفاظ ہیں اس میں بھی سب داخل ہیں. فرمایا کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، جو ہمارے سامنے، جو ہم موجود ہیں. موجود میں میت موجود ہوتی ہے یا غائب ہوتی ہے؟ بتائیں میں.
بھائی جب آپ جنازہ پڑھتے میت سامنے ہوتی نہیں ہوتی، تو موجود میں تو میت بھی داخل ہے، پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھی داخل ہیں، وہ غائب نہ جو ہم میں سے غائب ہیں پوری دنیا میں کہیں بھی، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے، زندوں کی بھی مغفرت فرما دے، مردوں کی بھی، سب کی بھی۔ وَذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دے اور ہماری عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ اب یہاں زندہ مردہ نہیں کہا، مرد جنازہ یا مرد کا ہوگا یا کس کا ہوگا؟ بھئی آگے جنازہ بڑوں کے لیے نا بھئی یہ دعا۔ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، اللہ ہمارے چھوٹوں کی بھی مغفرت فرما، بڑوں کی بھی، جو آگے جنازہ پڑھا یا ہم سے بڑا ہوگا یا ہم سے چھوٹا ہوگا۔ تو بڑی جامع دعا ہے، حدیث ثابت ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج جو یہ ہر بات نقل کرتے نا، اس سے بہت بچیں بھائی، نہ جانے ہم جنت کے تلاش میں ہیں اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا کام نہیں بھائی، ہر آدمی کو اس کا کام سجتا ہے کہ وہ کام کرے۔ دیکھیں آپ اگر فرنیچر بناتے ہیں نا تو فرنیچر کی مہارت آپ کو، مجھے نہیں ہے۔ میں اگر آپ کی دکان میں جاؤں گا تو میں اس میں مہارت نہیں رکھتا، اس کے کمالات، اس کی خوبیاں، اس کی برائیاں، اس کے نقائص، اس کے عیوب آپ سمجھتے، میں نہیں سمجھ سکتا۔ ڈاکٹر اپنے ڈاکٹری کو سمجھتا ہے، اگر میں ڈاکٹر کو جا کر عقل سکھانا شروع کر دوں کہ بھئی آپ ڈاکٹر نہیں، اب سائنسدان سائنس سمجھتا ہے، انجینئر انجینئرنگ سمجھتا ہے، تو میرا اور آپ کا کام ہی نہیں۔ آپ اس کو دین مت سمجھیں کہ جی ہمارے پاس چونکہ واٹس ایپ ہے، موبائل ہے، میسنجر ہے، یوٹیوب ہے، اب جو آئی فوراً نقل کر دو اور بڑا ثواب ہے۔ ثواب قرآن پڑھو بھائی، علماء کے پاس بیٹھ کے دین سیکھو، کوئی درس قرآن پارلیمنٹ کے لیے سن لو، حدیث کا درس سن لو، یہ ہے ثواب کا کام، یہ کوئی ثواب کا نہیں۔ موبائل کے ساتھ آپ اپنے رشتہ داروں سے بات کریں، تجارت کریں، کاروبار کریں، بزنس کریں، یہ آپ کا کام ہے۔ یہ آپ مت سمجھیں کہ بھائی میں دکان میں بیٹھا ہوں، گھر میں بیٹھا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں اور دین کا بڑا کام کر رہا ہوں، حدیثوں کو پھیلا رہا ہوں، شریعت کے مسئلے پھیلا رہا ہوں۔ مت پھیلائیں، ورنہ جہنم کا گڑھا ہم اپنے لیے خرید رہے ہیں۔ من کذب علی متعمدا فقط فلیتبوأ مقعدہ من النار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے۔ جہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے احادیث پڑھانے کے فضائل بیان فرمائی، اور ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے محدثین نے اپنی ساری زندگیاں لگا دی۔ یہ ہے نا بھائی، اگر آپ کو شوق ہے حدیث پھیلانے کا، پھر آئیں پڑھیں بھائی، خود بخاری اٹھائیں اور اس میں پڑھنا شروع کر دیں، مسلم اٹھائیں اور حدیث پڑھنا شروع کر دیں۔ میں آپ کو ممبر پر آج بتا رہا ہوں کہ میری ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے ہو گئی، 50 سے لگ بھگ عمر ہو گئی، ساری زندگی۔ یقین جانیں جب مجھے کوئی حدیث بھیجتا ہے نا، اور اس وقت بھی میں حدیث کی 2 بڑی کتابیں پڑھا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ تو پڑھنا پڑھانا ہمارا یہی ہے، فتاوی میں اور سب میں یہی۔ لیکن جب مجھے کوئی حدیث بھیجتا ہے، اگر وہ حدیث میرے ذہن میں مستحضر نہ ہو، پکی یاد نہ ہو کہ میں نے کہیں پڑھائی ہے، تو جب تک میں اس کی تحقیق نہ کر لوں میں وہ حدیث آگے نقل نہیں کرتا۔ مضمون ٹھیک بھی ہوتا ہے، مضمون ٹھیک ہوتا ہے، مجھے اتنا تو معلوم ہے نا کہ اس کا مضمون ٹھیک ہے، شریعت کے مطابق ہے، بھلے بعض دفعہ مجھے وقت نہیں ہوتا، لیکن میں اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہوں جن کے پاس وقت ہے، جو میرے شاگرد ہیں ان کے پاس بھیجتا ہوں، بھائی اس حدیث کی ذرا تحقیق کر کے مجھے میسج کرو، میں ابھی مصروف ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ کوئی عار نہیں میں نے محسوس کی کہ میرا شاگرد ہے، اور وہ شاگرد کہہ رہا ہے استاد جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ ہم نے ان کو زندگی بھر یہی سکھایا کہ دین میں احتیاط کرنی، دین سیکھنے میں عار نہیں کرنی، دین سیکھو، چھوٹے سے سیکھنا بڑے وہاں سے سیکھو، بڑے سے سیکھنا بڑے سے سیکھو۔ ہمارے جتنے یہ سیاستہ کے بڑے بڑے ائمہ ہیں ان میں سے بعض نے استاد نے شاگرد سے دین سیکھا ہے۔ بہرحال تو میرے عزیز بھائیو دوستو، اس میں بہت زیادہ احتیاط کریں، یہ بہت بڑا بدترین گناہ ہے جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، منافقین کی علامت بتائی ہے کہ جب کوئی بات ان کے سامنے آئے تو فوراً پھیلا دیتے ہیں، ڈنڈورا کر دیا، اب پھر اس بات کی رد پتہ نہیں پھر کہاں ہوگا یا نہیں ہوگا، مشرق سے مغرب تک بات پہنچ جاتی ہے،
اچھی یا بری بات دونوں تحقیق کے بغیر پھیلانا جائز نہیں ہے. جب تک تحقیق نہ ہو بالکل مت بھیجیں. حرام سمجھیں، اس کو حرام سمجھیں. یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے. یاد رکھیں، ایک بات آپ نے جھوٹی بول دی، نبی پر جھوٹ بول دیا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو نبی پر الزام لگاتا ہے؟ اور اگر آپ نے اللہ اور نبی کی بات اللہ کی بات ہے، گفتہ اللہ بود اگرچہ ازدان رسول اللہ بود. بھائی پیغمبر نے جو کہا ہے وہ اصل میں اللہ کی وحی ہے، اگرچہ رسول اللہ کی زبان مبارک ہے. تو آپ نے نبی پر جھوٹ نہیں بولا. آپ جب کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ پھر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ نے یوں کہا ہے، اللہ کی یہ مرضی ہے، اللہ کی یہ منشا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کسی نے قتل کر دیا ظالم بن گیا، پیسے کھا لیے ظالم بن گیا، مارے ظالم بن. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے پوچھ رہے ہیں، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ اور ہم سمجھتے ہیں یہ دین کا کام ہے. ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل ہدایت عطا فرمائے، زمانے کے ہر ظاہری باطنی فتنے سے محفوظ فرمائے، شیطان کے وسوسوں سے دھوکے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور شریعت مطہرہ پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. جزاکم اللہ.